مومن کا دل بھی دھڑکن فرق یہ ہے کافر دے دل دی دھڑکن ہی ہے مومن دی دل دی دھڑکن اللہ سے کا ذکر تو سارے ہر وقت ہی خیال رہا کروں کہ دل پہ کریں دے اللہ اللہ خیال جو دیسو تو یہ خیال نہ رہا سی بلکہ حقیقت بن گئی سی یہ خود بخود دل اللہ کا ذکر کرے سی بل کڈن تک کرے سی ہمیشہ واسطے قیامت تک قیامت والے جہاڑے بھی قیامت دی ہولناکی جڑی ہے وہ اندر تے اثر انداز نہ تھی سی اتھاں بھی اللہ کا ذکر کیتی رکھ سی قبر دے وچ بھی اللہ کا ذکر کرے نہ رہا سی تو عزیز و دوستو حضور علیہ السلام فرمائے جہرے دل دے وچ اللہ سی دا نام مبارک سماویں دے اندے تے جہنم دی بھا حرام تھی قبر دے عذاب تو محفوظ تھی گیا حشر دی گرمی تو محفوظ تھی گیا تو عزیز و دوستو بیا فائدہ اندہ یہ ہے کہ جس لئے اللہ سی دا ذکر کرے سو نبی کریم علیہ السلام دی محبت پیدا تھی یہ گال تو بڑی عجیب لگتی پی ہو سی کہ کرے سو اللہ سی دا ذکر محبت نبی کریم علیہ السلام کی وجہ کیا وجہ یہ ہے ہر بچے کی پیدائش کے ہے وہ دین فطرت ہے دین فطرت یہ اسلام ہے دین فطرت اسلام ہے تو دین فطرت کی میرا خلاصہ ہے دین فطرت کا خلاصہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے وہ چہرہ دین فطرت تو پیدا تھا پہلا مطلب یہ ہے انہیں دل دے اندر نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے تو حضور علیہ السلام فرمائے کہ انسان کا اعمال جو ہیں اگر وہ ناشائستہ ہیں اچھے نہیں تو انہیں دا اثر دل تے تھی ویلے نقطہ نقطہ جمدہ جمدہ انہیں تے پردے آئے دل تے پردے آئے وہ جنہی محبت ہے انہیں تے پردہ آئے تو فرمایا جب لے تو اللہ کا ذکر کرے سو یہ پردے اتر ویسا یہ پردے لائے ویسا یہ دل صاف تھی ویسی یہ دل دے اندر نور پیدا تھی ویسی وہ جنہی محبت ہے وہ اجاگر تھی سی وہ محبت دے جو اللہ سے بھی محبت پیدا تھی سی حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت اللہ سے بھی محبت پیدا تھی سی دنیا کی محبت ہٹن پہ سی آخرت کی محبت بدھن پہ سی تو عزیز و دوستوں باقی داڑھی شریعت پاک کے مطابق کھاڑی کو بتا دے حکمت سب دوستوں کی خدمت ان واسطے گزارش کرتے ہیں کہ موت تے ہے آوانا بھی آج نہیں تو کل ہے نبی کریم علیہ السلام فرمایا آئے صحابہ کو اپنی زندگی کے بارے کیا خیال ہے کہیں آکے کہ پتہ نہیں سی اگلے سال ہوشوں کے کہنا اگلے مہینے ہوشوں کے کہنا اگلے ہفتے ہوشوں نہ اگلے دہاڑے ہوشوں کے کہنا اگلی نماز کے ہوشوں یا نہ تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا میں کو اپنی زندگی دے اتنا بھی بھروسہ کہے نہیں ایک پاسے سلام پھیرے بے پاسے اجازت دی ہے یہ صحابہ کرام کا حضور علیہ السلام کا بکتا ہے سبق اتنا اثر انداز تھا اتنا اثر کر گئے کہ ہر ایک کو یہ خیال دامن گیر تھی گیا ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اندر منشی کو فرمانے ایک مہینے کی میں کو ابو ہی تنخواہ جو ایڈوانس تنخواہ جو وہ منشی سے کیا ہے ایسی تو کو اگر ابو ہی تنخواہ دے دیں تو کو اپنی اگلی زندگی دے تے بھروسہ ہے کہ تو سو نوکری پوری کر گئی سو
اگر بھروسہ ہے تو کچھ میں دینا نہ تو کوئی آپ روانی پیدل تو وہ تنخواہ نہیں دی تو کیا میں کو کوئی بھروسہ ہے زندگی دے تو کوئی بھروسہ ہے تو عزیز و دوستو کل قیامت والے دہاڑے یا قبر کو ہی سارے سلسلہ شروع ہوئے سنی ہوتے ہو فرشتے آوے نا وہ پوچھنا پائے ہوئے نا کہ من ربوں کا ماں دینوں کا ان کے بعد پوچھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوں تو حضور کی طرف اشارہ کر کے آدھے کہ انہیں دے پارے تو کیا آدھا دنیا اس تو کیا آدھا ما تقول لحق کے حاضر حضور انہیں واسطے تو کیا آدھا مطلب یہ ہے کہ اتھا سب کو واسطہ پہلے قبر پہنچی تو حضور علیہ السلام تو عزیز و دوستو تو حضور علیہ السلام بار بار فرماتے دیکھیں خالف المشرکین اے میرے امتیو مشرکین دی مخالفت کرائے افو شوارب بہو الخا وہ مچھا ودھیندن داڑھی قدرنن تسا خلاف کرائے مچھا پست کرائے داڑھی دے حکم کھالی کو لیتا لے ایک بوتو ایک بار کتھا کتھا کاموس من تشبہ بقوم فہو منہم جیرا جیری قوم دی شکل باقی اسی ہوں قوم فروسی اسا حضور علیہ السلام کے امتی موموں کے کھڑے نبیجا اتھو دی شرم سالی کو بھی بچسوں حضور علیہ السلام کا ساتھ ہی ساتھ بچ کوش تو عزیز و دوستو حشر دے میدان دے وچ بھی حضور علیہ السلام فرمائے اگر میں کو تلاش کرنا ہوئے میں تو سا آب کوثر تے گلے سا میں کو میزان تے گلے سا میں کو پل صراط تے گلے سا یعنی ہر جا سب کو اگر ضرورت پہنچی تو حضور علیہ السلام کے سامنا سب کرنا پہنچی جب حضور علیہ السلام کا سامنا کرے سو تو آپ کی اگر شکر نہ ہوں تو وقت لیڑی نہ آنے سے تو عزیز دوستو دنیا کی بلان چاہ گھنو ڈرتے ہی گال دینے سے لوگ کیا آس تو کلمہ لوگیں کا پڑھا ہے جب تو کلمہ ہی نبی کریم علیہ السلام کا پڑھیے تو وقت تو یہ کیوں آدھی کہ لوگ کیا آس لوگ ہیں کچھ اور ناستے اللہ سے جو محبوب فرمائے لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق جتنا اللہ سے دی ناراضگی سامنے ہوئے مخلوق کو راضی نہ کر مخلوق کو ناراض کر چھوڑو اللہ سے کو ناراض نہ کر کہ اللہ سے ناراض تھی گیا تو عزیز دوستو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تھی نیک لوگوں کی صحبت آئی ایسا چیز بزرگ فرمائے کہ یہ اور بات ہے کہ منبر پہ آ کے کچھ نہ کریں یہ اور بات ہے خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں کہ خاموشی کے لیے کیا شے ہے نبی کریم علیہ السلام فرمائے 9 حصے نیکی خاموشی کے اندر 9 حصے نیکی خاموشی کے اندر جرے کو بزرگ کوئی تو بیٹھیں گال کوئی کر رہے بھی نہ خاموش بیٹھا ہوئے تو سبق بیٹھا دیں گے نہ حضور کی سنت ادا کی تھی بیٹھا چپ کی تھی بیٹھا نا حضور علیہ السلام کی سنت ادا کی تھی بیٹھا تیرے واسطے سبق کے تم چپ کر دیں ول چپ دے ویچ ساکوں جگہ بزرگ نے اپنے پیرانے وزام نے نعمت عطا کی تھی چپ دے ویچ اور میں چپ دے ویچ اللہ کا ذکر کرو پر دل کا نہ کرو دل نہ اللہ کا ذکر کرو میں حصے تو چوپے سے نیکی پاتی بیٹھی باقی ایک حصہ جو ہے وہ حصہ کتنا بڑا ہے نبی کریم علیہ السلام فرمایا تفکر ساعت خیر من عبادت ساجعین سے فرمایا ایک لحظہ اکھ جھم کرنی دیر دل دے ہوتے اللہ کا ذکر کا خیال دیونا 70 سال کی عبادت کو بات کریں برے لوگوں کی صحبت کو اپنے آپ کو بچائے برے آدمی کی صحبت بزرگ فرمائے کہ دور شو از اختلاط یار بد
برے دوست کو پریں تھی وہ دور شو از اختلاط یار بد بد تر بود از مار بد. یہ برا دوست جو رہے اور زہریلے ناگ کو بھی زیادہ برا ہے. مار بد تنہا زے جان زنت جڑا برا ناگ ہے زہریلا ناگ ہے اور صرف اتنا کرے سی کہ تیری جان گھن گھن سی. یار بد جان و بد ایمان زنت جڑا برا دوست ہے وہ تیری جان بھی گھن سی تے ایمان ہی گھن سی. وہ تیری جان ہی گھن سی تے ایمان ہی گھن سی. تو عزیز دوستو باقی جو مسئلہ سنیا شریعت پاک دا انہوں کے عمل کی طرف تو ہم اساں عمل نہ کرے سن تو کون کرے سن کیونکہ اساں کلمہ پڑھی اساں کو ہر شریعت پاک کے قانون کے اوپر عمل کرنا تو اساں نہ کرے سن تو بے کتنے سے آگ سکتے جو کافر ہے مشرک ہے کو آپ مجھے سارے آقا علیہ السلام کی سنتے تھے عمل کرو اساں آگ ہی نہیں سکتے کیونکہ قانون تے ہوں بندے دوتے ہیں جہاں کلمہ پڑھی کلمہ جکر پڑھ کے دیتے سب کو عمل کرنا پڑھے. تو عزیز دوستو ایمیں ہی حضور علیہ السلام فرمایا ایک وقت ایسی کہ میں جو سنتا فوت تھی ویسے میری ایک سنت کو زندہ کرانا لگو اللہ سے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے. ایک سنت وہ کیرا دور ہے ہی دور کی بات ہے میں جو سنتا فوت تھی ویسے ان وقت میری ایک سنت کو زندہ کرانا لگو اللہ سے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے. اور دوستو دل لے چلنا کا ذکر کیجیے یا اللہ سے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سب کو اللہ سے اپنے محبوب دی رشتہ داری دسی کہ تارے مومنوں دلال میرے محبوب کا کیا رشتہ ہے. میرا فرمایا میرا محبوب جو رہے مومن دی جان کو بھی انہیں دی جان کو بھی انہیں کو زیادہ قریب ہے. مثال کی صورت ہونا سے بیٹھے یہ بچے میرے نال بیٹھے تھے اللہ سے نے فرمان تو پتہ چل دے کہ اے پرے ہے محبوب تارے جان کو بھی زیادہ قریب. دوسرا مطلب یہ کتا ہے کہ میرا محبوب مومن دی جان دا مالک ہے. کتنا مالک ہے انہیں کو ود مومن دی جان دا جتنا مالک اللہ سے بنائے. فرمایا مومن دی جان نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو ود کے ان دی جان دا مالک مومن دی جان دا مالک میرا محبوب ہے. دوسرا مطلب ہے اور یہ جان دا مالک جو رہے ان دی مرضی وہ جی میں ان کو چلاوے کیویں ان کو چلاوے. یہ واسطے اللہ سے فرمائے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرمایا جی میں میرے محبوب فرمان کریں دے بنے انہیں کریں دے اور جتوں رکیں دے بنے رک دے بنے کیونکہ تاری جان دے تو مالک کرو جی میں حکم دے بنے انہیں تو عمل کیتی رکھو. تو بوجھا جان تو زیادہ قریب یہ سادہ جہاں لفظ ہے اسا آگے سی اے تو میں جان کو بھی زیادہ پیارا ہے اپنی جان تو بھی زیادہ پیارا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ مومن دی جان مومن نال سب تو بچ کے جتنا اپنی جان نال آپ پیار کر سکتے میرا محبوب ہی نال پیار کرے. ایک گال یہ مطلب تھا. دوسرا ہے کہ میرا محبوب مومن کو اپنی جان کو بھی زیادہ پیارا ہے جان کو بھی زیادہ پیارا ہے. یہ واسطے جی شرط رکھی ہے ایمان دی ہوئی ہے. فرمایا تو سب مومن تھی سو بھی ہوں گے لیکن میرے نال پیار کرے. تو ہم یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جڑے حضور علیہ السلام نال پیار کریں. یہ پیار جو رہے یہ دراصل عطا الہی ہے اللہ سے عطا ہے. ہر کہیں کو اللہ سے نہیں دینا جب کو اپنے محبوب دا جب اللہ سے پیار دے دیتا نا سے بہت کچھ دے دیتے اللہ سے.
ایک بہو کو دے دی تو ہم جے کو اللہ سے اپنے محبوب دا پیار دیتے تو وہ حقیقتاً حضور علیہ السلام کا جڑا مومن نال پیار ہے ان کا عکس ہے کہ مومن کو حضور علیہ السلام نال پیار ہے۔ حضور دا پیار سارے نال تیرا ہے ان دی وجہ کر کے اللہ سے سارے دل میں محبت پاتی ہے، ان پیار دی وجہ کر کے۔ تو عزیز و دوستو تو جائے یہ حق ادا کیتے پیار دا اللہ سے کو جڑا اعزاز لیتے وہ لاجواب اعزاز عطا کیتے۔ اللہ سے فرمایا میں کتنا ہی نہیں سما سکتا جنہیں سماوا چاہنا تو میں ان دل سما رہنا جڑے دل اس میرے محبوب کی محبت اللہ سے ہم اطاعت کیا کریں گے بوجھا جو تھا اطاعت کہ میرا محبوب انہوں کی جان دا مالک ہے جی میں میرا محبوب حکم کرے حکم کے اتنے عمل کرنا پوچھے تو مالک جی میں ان کو استعمال کرے جس میں جان جہاں اے حق ادا کرے گا کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت دا حق ادا کرے گا پہ اللہ سے خود اپنے کلام پاک سے اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ میرے محبوب انہوں کو حکم دیو میرے پیچھو آؤ کر میری پیروی کرو میری اطاعت کرو میری فرما برداری کرو وال کیا تھی سی والے ہے کہ اللہ سے تو اپنا محبوب بنا دیں یہ کوئی چھوٹی گال ہے کہ اللہ سے کہیں کو محبوب بنا دیں محبوب کوئی ایویں تو نہیں بننے دے رہے محبوب کو بنانے واسطے بھی اطاعت جو وہ کھڑی ہے اس واسطے امام ربانی مجدد منور مجدد عطشانی احمد فاروقی سلندی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا اتنا بڑا اعزاز جب ملتا پہ کہ اللہ سے محبوب پہ بن گئے انہیں وہ شرط کیا ہے ہمیں شرط ہے نبی کریم علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنا اور میں کوئی صوفی دنیا کا کوئی صوفی بھی اگر وہ چاہے کہ میرا تزکیہ نفس تھی ہوئے تصفیہ قلب تھی ہوئے تو ان کے واسطے ضروری ہے سب تو ودھ کے تزکیہ نفس یہ تاری ساری کرنے دے شاید پہلا لفظ ہو رہے تو پہلی دفعہ سن رہے پہ ہو رہے اکثر سنی ہو رہے تزکیہ نفس اور ہر سلسلے کے لوگ ہیں تزکیہ نفس رکھا ہوا کہتے ہیں روزے رکھنا اپنے نفس کے بعد میں کہیں بزرگ نے کوئی چیز مقرر کی تھی اپنے مریدیں واسطے تین بھی روزے رکھی رکھنے تین بکھا رہنے سے تین ساری رات جاگنے سے یعنی انہیں واسطے انہیں تزکیہ نفس واسطے یہ جو انہیں شرط رکھی ہوں گے تو مجدد منور مجدد عطشانی احمد فاروقی سلندی رحمۃ اللہ فرمایا جو بھی ہم پہ تزکیہ نفس واسطے ان کے عمل یہ بالکل سب کشے کہنی اگر تساں تزکیہ نفس صحیح معنی چاہتے ہو تو نبی کریم علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرو ان دے اتے یہ تزکیہ نفس سب تو اگر پہلے اگر بھی حاصل کر سکتے تو وہ شریعت پاک کی پابند یہ سب تو بڑا مجاہدہ۔ تو عزیز دوستو آپ نے بڑی عجیب ایک مثال دی تھی فرمایا ایک شخص ہے ساری رات جاگ دے سارا دن روزہ رکھ دے اپنی مرضی نال پیا کریں دے یا اپنے شیخ دی مرضی نال پیا کریں دے یہ اپنا تزکیہ نفس واسطے ساری رات نوافل پڑھ دے جاگ دے سارا دن روزے رکھ دے فرمایا اون کو اے بہتر ہے اون شخص کو ساری رات جاگن کو سارا دن روزہ رکھن کو وہ بہتر ہے فرمایا جہاں ڈین کو سنت دے طور تے قیلولہ کریں دے بھاویں 5 منٹ واسطے سم تھی دے بھئی سنت کہ حضور کی سنت ہے قیلولہ ڈین کو تھوڑا جہاں سمنا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے سنت سمجھ کے 5 منٹ واسطے سن دے فرمایا سارا دن روزہ رکھن ساری رات نماز پڑھن کو بہتر یہ حضور دی سنت ادا کی تھی اسی وہ اپنے مرضی نال پیا کریں تو عزیز دوستو تساں سا جو بھی مسئلہ سنیں ان پہ عمل کرو۔ پیر قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس پہ سارے علاقے چاہے یہ ہم کالے باغ دے
اتنا جب آئے تو ہر علاقے دے وچ ایویں ہوندے، کچھ پڑھے لکھے ہوندے، کچھ سمجھدار بھی ہوندے، کچھ بالکل ہی نہ سمجھ ہوندے، کنہیں کو کلمے تک بھی کوئی ہوش نہیں ہوندا۔ یہ علاقہ ایسا ہے کہ اتنا اکثر لوگ دین کو لوگ دور ہن گئے۔ آپ نے سنت کا پرچار ایسا ہی حد تک کیتا کہ کوئی بندہ آپ کی صحبت بہ کرے داڑھی کٹواون دا کریں سوچ ہی نہ سکتا۔ آپ کی توجہ دا اثر ٹوپی ہوندی، پٹکی ہوندی، مسواک ہوندا، یہ انہیں معمولات ہوندا۔ آپ جس لئے انتقال فرماون لگے، فرمانے میں بیا تو کچھ نہیں کر سکیا، مسواک میرے کٹھے رکھ چھڑائے، میرے نال دفن کر چھڑائے، تاکہ میں اللہ سے بارگاہ کے اتنا تھوڑا سا آگ سکا، اے اللہ تیری این سنت کو زندہ کرانے سے میں کوشش کی تھی، صرف دقت، ورنہ جیڑا بھی آئے انہیں ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کی تھی، ہر سنت۔ ٹوپی اور پگڑی دے نال نماز پڑھی 70 نماز کا ثواب ہے، مسواک کر کے وضو کرو 70 وضو کر کے نماز پڑھو 70 نماز کا ثواب۔ اللہ سے ان کی ذات بابرکات۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمایا تا جنگ کر کے تشریف دینا ہے، تو جنگ دے وچ کافی سارے لوگ قیدی تھی کہ آ گئے، مردیں دا ٹولا ایک پاسے، عورتیں دا ٹولا ایک پاسے، ایک عورتہ سر و ننگی انہیں قیدیاں دے وچ کپڑے شودی دے پھٹے ہوئے، وال الجھے ہوئے، ایویں گردان پھر دی پئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام دیکھ کے فرمایا صحابہ پتہ ہے یہ کیا ودی کریں گی؟ فرمایا یہ بچہ گم تھی گئے وہ کو بولیں گے، یہ بچہ گم تھی گئے وہ کو بولیں گے۔ یہ بھی سامنے فوراً منظر آ گیا، بچے کو لب کیتا، بچے کو چاہ کے چم دی پئی ہے، چم کریں کھیر پی دیں دیئے، پیار پی کریں دیئے، انہوں نے روم والے کو رہیں دی پئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا یہ اماں کو ڈٹھے گئے، یہ اماں کو ڈٹھے گئے، یہ اماں اپنے بچے کو جہنم میں سٹ سکتی، بھائے سٹ سکتی نہ حضور، تیری اتنی تڑپ دی پئی ہے ان کی جدائی دے وچ کیا وہ بھائی سٹ چھوڑے سے؟ تو حضور علیہ السلام فرمایا اللہ سے اپنے بندے نال این کو 100 گنا ود کے پیار کرے، 100 گنا پیار کرے۔ کیا اللہ سے اپنی مخلوق کو جنرا اتنا پیار کریں گے وہ کو جہنم میں سٹ دے سے کوئی نہ سکے سے۔ ان واسطے جہنم کو بچان واسطے اللہ سے نے کچھ اوقات کچھ مقامات ایسے بنائیں کہ انہیں دی فضیلت جن چو اوقات چو اے رمضان المبارک تھی۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے کہ قسم چاہتی ہے، شیطان نے قسم چاہتی ہے، اے اللہ تیری عزت دی قسم، تیرے جلال دی قسم، بنی آدم دے جسم دے اندر جہ تک روح ہے میں ان کو گمراہ کر سکتا۔ تو فوراً حق سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ میں کو اپنی عزت دی قسم، میں کو اپنے جلال دی قسم، یہ توبہ کریں دے آسے میں ان کو معاف کر دیا۔ معافی دا اس قدر دسترخوان وسیع کر چھوڑے اللہ سے، اس قدر وسیع کر چھوڑے ایک بندہ گناہ کرنے دے بعد انہیں پچھتا پائے، پشیمان تھی پائے، بس ان دی پشیمانی جی کوئی نے واسطے توبہ کا سبب بن گئی، ان دی گناہ کی معافی تھی گئی، صرف پریشان تھی پائے، گناہ تھی پس ڈر گئے اللہ سے کو لو، ڈرن دی وجہ کر کے اکھیں چو اتھرو آئیں ڈٹھے بھی کائیں نہیں، اللہ سے رحمت دور تے قریب بھی آنگی والے من خاف مقام ربی جنتان، ایک نہ تو دو جنتا دے سار سجدے چکے سچے سے، کیونکہ اللہ سے نے فرمانے
کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر تھوڑے تے کوئی آزمائش آ گئی ہے ہوں اللہ سیدھا دامن پکڑو، وستعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک تا ہے کہ صبر کرو، دوجا اللہ سیدھے سامنے جھک ونجو، ول کیا تھی سی تھوڑیاں تقدیراں بدلن پائے ویسے، تھوڑے گناہ معاف تھی ون پائے ویسے۔ ان واسطے بزرگ نے فرمایا احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تر، یا اللہ کتنا ہے منانا تیرا آسان تر، سجدہ چکیتے اکھیں چو اتھرو آ گئے، پشیمان تھی پے، بخشش دوڑ کے قریب آ گئی، ایک نہ تک دو جمدہ لے لی تھی۔ تو عزیز دوستو یہ موقع ہی بنایا گیا، یہ اوقات تیرے ہیں رمضان المبارک دے، یہ بخشش دا سیلاب ہے، سیلاب جلے اندے نہ سی ٹبڑیاں بھی جلے ہیں وہ بھی گم ہو جائیں پانی کے اندر، جلے گناہ بھی کہیں کیوں نہ ہوئے، تو وہ بس تھوڑا جہاں توبہ کرن دے نال اللہ سے طرف متوجہ تھیون دے نال وہ بخشش دا سیلاب جڑا ہو گناہ ہو چکے۔ عزیز دوستو پانی دی فضیلت اس کافی کچھ اللہ سے فرمایا، اللہ سے فرمایا کہ انا الصوم لی، اللہ نے یہ جو روزہ ہے نا یہ میرے واسطے، وانا اجزا بہی، دوسرا فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، یہ مطلب یہ تھی دے کہ روزہ میرے واسطے ان دی جزا میں دے سا، دوسرا مطلب ہے روزہ میرے واسطے ان دی جزا میں آپ، اللہ سے میں آپ ان دی جزا روزے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ سے فرمایا۔ تو انہیں رمضان المبارک دے اندر نوافل دا ثواب فرض دے برابر ہے، فرض دا ثواب 80 فرضیں دے برابر ہے، اتنا اللہ تعالی نے اپنی بخشش دا ہی واسطے نبی کریم علیہ السلام پہلے منبر تے قدم رکھن، پہلی پوڑی تے قدم رکھے آمین، دوسری تے فرمایا آمین، تیسری تے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام واسطے بڑی عجیب گال ہے، عرض کیتا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی صلاۃ اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آپ نے معمول تو ہٹ کے آمین فرمائی، سب کو سمجھ نہیں آئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں پہلا قدم بھی رکھے، پہلا قدم بھی رکھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اللہ سے حکم دن کے آئے، جائے شخص نے رمضان المبارک کو اپنی زندگی اس پاتے تھے اپنی بخشش نہیں کرا سکیا، اللہ سے رحمت دور تھی، ولا مجھے قدم رکھے، ول حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اللہ سے حکم سنانے واسطے، پیو ماں بڑھڑے کو پاتے سی، انہوں نے خدمت کر کے بہشت حاصل نہیں سکی تھی، یہ بھی میری رحمت دور ہے۔ جب فرمایا بارے نام مبارک سوئے اس تے درود و سلام نہیں سی پڑھا، یہ بھی میری رحمت دور، یہ درود شریف پڑھے تے بل کتنی رحمت دا مستحق تھا، اللہ سے خوش تھی کہ فرمایا میرے محبوب جلے تو امتی ایک دفعہ درود پڑھ دے، میں اتنا ہی دو تو خوش تھی نا، میں نے 10 گناہ معاف کر دیں، میں نے 10 نیکیاں لکھوا چھوڑے، 10 درجے بلند کرا چھوڑے، انہیں تو 10 رحمتہ نازل کرے، یہ صرف ایک دفعہ پڑھا گے تو اللہ سے دی رحمت، ایک رحمت دی قیمت کتنی ہے، ساری تخلیق ایک ذرہ قطرہ ہے، تن کے تو گھیل کریں عرش عظیم تک اللہ سے دی تخلیق ہے، ساری تخلیق کو اللہ سے نے اپنی ایک رحمت دے چھپایا ہوئے، ایک رحمت دے چھپایا، تو ان کی خوش نصیبی کو دیکھو، ایک دفعہ درود پڑھ دیتے تو 10 رحمتہ نازل ہوتی، کتنا بڑا ہے کوئی احساس ملتا ہے۔ تو عزیز و دوستوں تا آج تے انہیں نیکی جڑی ہے وہ پہلے وقتیں کو لو، یعنی پہلے مہینے کو لو، باقی اوقات کو لو، انہیں دے بیچ ان کا ثواب انہیں بات کے 1000 دے برابر تھے۔ تو عزیز و دوستوں
اگر اساں ان کی قدر کر چھوڑا. حضور علیہ السلام فرمایا قیامت والے دہاڑے انسانی شکل دے وچ رمضان الشریف مبارک اللہ سے سامنے حاضر تھی سی ان دی موجودگی دے سفارش کرے سی اے اللہ تو ساڈا بھیجو اے مہمان ہمیں میری بڑی قدر کی تھی. قرآن بھی سنے پڑھیا بھی ہے سی, نمازیں بھی پڑھین سی, روزے بھی رکھیں سی, میری سفارش جناب ان بخشش فرما چکی. تو عزیز دوستو اساں بہت سارے ان فقیر دے سامنے ایسے لوگ ہیں آخری رمضان دے دہاڑے انہوں کو زارو قطار روندا ہوا بھی تھا, زارو قطار روندا ہوا بھی تھا. کیوں پہ روندے ہو؟ یہ برکتے والا مہینہ, رحمتے والا مہینہ, بخشش والا مہینہ سارے کو جدا پہ تھیں پر اگلے سال پتہ سا ہو سن کو کوئی نہ یہ رحمت والا بخشش والا چھٹکارے والا مہینہ والا سب ملتے کہ نہیں ملتا. ہوں بھی ایسا تو دیکھو کہ سارے درمیان پچھلے سال جڑے لوگ ہیں آخری جمعے والے دہاڑے جڑے لوگ ہیں انہیں بہت سارے لوگ ہیں کہیں نہیں ہوا, بہت سارے لوگ ہیں ایسے دے اج کوئی نہیں. اگلے سال دا حال بھی نہیں ہو جڑے اج اتنا موجود ہیں تو شاید پتہ نہیں کوئی سارے تو ہوئے کہ نہ ہو. عزیز دوستو سب کو یہ وقت دیتے اللہ سے سنبھلنے کا جتنا تھی سکے, کیونکہ حضور علیہ السلام فرمایا دنیا و مزرعہ الآخرہ, دنیا کی ساری زندگی جڑی ہے آخرت واسطے کاشت کرن دی جا ہے, چاون دی جا تو بھائی ابو چاون دی جا تو ان جاتے. تو ان واسطے جویں کہ عرض کیتا ویندے ہمیشہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر مصروف رکھو, زبان کو درود و سلام مصروف رکھو, پیشانی کو اوقات دے مطابق اللہ سے دے سامنے سجدے مصروف رکھو. باقی بدن یہ اللہ سے اپنے محبوب کی اطاعت اور مخلوق کے خدا کی خدمت واسطے عطا خدمت واسطے عطا. اگر اساں یہ اپنی زندگی رہ کریں, خدمت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے سب جڑا ماحول ہے ان بالکل جکڑ چھوڑی, ماحول ہر بندہ جکڑیا پر, ہر بندے دے ہر بندے کا حق ہے, ہر بندے کا ہر بندے تے ماحول رہ کر حق ہے. اس واسطے نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ اللہ سے نے ہمسائے دے جڑے حقوق فرمائے میں کو خیال آن پائے گئے کہ کتنے کو وراثت بھی نہ مل پاؤ, کتنے وراثت دا حق بھی نہ بڑھ, حقدار ہی نہ بڑھ گئے یہ جڑا ہمسایہ ہے. تو ایک شخص نے عرض کی تھی یا رسول اللہ من احق علیہ, سب تو ودھ کے دنیا چ رہ کریں کہیں دا حق میرے اوتے ہے. تو حضور علیہ السلام فرمایا اموں کا تیری ماں دا حق ہے. بلا عرض کی تھی دوسری دفعہ فرمایا اموں کا تیری ماں دا حق ہے. بل تیسری دفعہ انہیں عرض کی تھی فرمایا اموں کا تیری ماں دا حق ہے. چوتھی دفعہ بلا عرض کی تھا فرمایا اموں کا و ابو کا, تیری ماں دا بھی حق ہے تیرے باپ دا بھی حق ہے. ہوں باپ جو ہے چوتھی جہد اتنے فرمایا باپ کا بھی حق. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص ہے نوجوان ہے عیالدار ہے, ان کی کمائی اتنی ہے کہ اپنے ابا کو دے کچھ نہیں سکتا, کچھ نہیں دے سکتا, نہ کچھ بچ دے تو نہ کچھ دے سکتا. صرف اور صرف رحم دی نگاہ کے نال اپنے ابے دے چہرے جو دیکھے چاہ, صرف رحم دی نگاہ نہ دیکھے چاہ ایک مقبول حج, ایک مقبول عمرہ دا ثواب ان نام ہے ہمارے سے. تو عرض کیتا حضور کتنی دفعہ دیکھے؟ فرمایا جتنی دفعہ دیکھ سی, جتنی دفعہ دیکھ سی اتنے حج اور عمرہ ان نام ہے ہمارے. تو عزیز دوست یہ تو ہے کہ اماں دے چوتھی جا دے اتنے حق بن والے فرمایا والد جارے کا حق ہوں, والدے کا حق ہوں, والد کا حق ہوں, زوجے کا حق ہوں. یعنی ماحول رہ کرے تیرے ہمسائے دا حق ہے اور تیرے اپنا حق بھی ہے, تیرے اپنا حق بھی ہے, تیرے اپنا حق ہے تا یہ واسطے. اور ایک روزے ہیں
روزے ہیں نا سی اصل روزے رکھتے ہیں روزے دے وچ حکم ہے کہ سحری دبا کے کھاؤ بلا جب افطار کرو ول بھی جتنا زیادہ کھو سو اتنا ثواب ہے کت واسطے یہ تیرے سارا دہاڑا جو نفس دے نال تو جنگ کی تھی ان دا حق بھی ادا کر ان دا حق ادا کرے سے ان دے وچ تک ثواب ملتا ہے حقوق دی اتنی پاسداری کی تھی اسلام دے اندر تو عزیز دوستو میں ہم شاید جی میں عرض پہ کریں حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالی کے قریب بالکل متصل ایک گھر وکن پہ گئے گھر دی قیمت رائج وقت سکہ اور وقت دے مطابق ان کی قیمت بنتی ہے 5000 اون وقت لیکن مالک کے مکان جڑا ہے وہ 45,000 منگتا ہے جہاں آئے دیکھے وہ آگے یار اتنے تو کون نہیں ہوتے یہ بیچن کا ارادہ نہ ہو جہاں آندہ پہ وہ ڈہتا تو وہدا ایک آدمی آئی جی ایسا آدھے نا سی اکھی نوب کے ان پیسے دینا تو مکان نہیں ان کا جانوں ان کا نہ جانوں وہ سارے کو ملام پہ کرے آدھے بہن کے تسا کمال کر چھوڑی 5,000 دا سارا ہے تو 45 دا خرید کر دیتے تسا کوئی وافر رزق ہے توڑے کو آخر ہے کیا معاملہ یا تو ساری کوئی عقل سے ہی میں نے کام نہیں کیتا اکثر نہیں میری عقل ہی سے کام کی ہے میرے کو کوئی کالا دھن بھی کہے نہیں میری حلال روزی کماتی ہوئی ہے تو ساری گال سمجھ نہیں آئی میں کو ذرا سمجھ آ گئی میں مکان خرید نہیں کیتا میں ہمسایہ خرید کیتا ہمسایہ کون ہے بایزید بستانی بایزید بستانی اچھا یہ حوالے دے نال نبی کریم علیہ السلام فرمایا جتھاں کوئی اللہ دا ولی بیٹھا ہو جتھاں اللہ دا ولی بیٹھا ہوئے اللہ دا ذکر کرنے والا بیٹھا ہوئے چارے پاسے 70 گھرانے تک اللہ سے دی رحمت بستی ہے اور اللہ سے خود بھی فرمائے انا جلیس و منظر کرا اولیاء کرام دی صفات ہیں کہ وہ 24 گھنٹے اللہ دے ذکر چھوڑیں اگر وہ این شرط کو لو باہر ہے تو وہ ولی نہیں تھی سکتا ولی دی علامت سب تو بڑی یہ ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کریں دے اللہ سے کیا فرمائے اللہ سے فرمائے انا جلیس و منظر کرانی میرا ذکر کریں دے نا میں مجھے کٹھے بیٹھا ہوں گا مولانا گون سے فرمائے دیتا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا گو نشین در حضور اولیاء اگر کوئی شخص چاہ دے کہ میں کہیں اللہ دے کٹھے باہاں اللہ سے دے کٹھے باہاں وہ کہیں ولی اللہ کو بہ ونجے نہیں سمجھے میں اللہ کو بیٹھا میں اللہ سے کو بیٹھا تو فرمایا 70 گھر میں تک بیا حضرت ایک ہمسایہ بھی ہاں لیکن وہ یہودی ہاں حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالی ہمسایہ یہودی ہاں انہوں کو لوگ ہیں آکھیا کہ تو یار کیسا تو کیا آکھ اصل یہ آکھ سنتا ہے جہاں کوئی بد نصیب بھی ہے یہ جڑے جوان دا تو ہمسایہ تھی کہ تو یہودی آگے میری گال ذرا سنو میں انہیں دا ہمسایہ ہے نا تو میں ذرا انہیں دا سلوک اخلاق انہیں دا کردار میرے نال مربت جرہی کریں دیں ہمسایہ ہونے دے حق دے رہا تو میں بیان نہیں کر سکتا میری مجبوری یہ ہے کہ میں چاہتا کہ میں مسلمان تھیواں میں چاہتا ہاں کہ مسلمان تھیواں لیکن جہے طریقے نال اے مسلمان ہیں جن میں انہیں دا طریقہ کار ہے پیا میں اتھوں تک پہنچ نہیں سکتا میں کوئی لگ دے کہ میں حق ادا نہ کر سکتا جی میں کہ یہ انہیں دی زندگی ہے باقی رہے تساں مجھے میں ملام پکڑے وہ جہاں بڑھ نہیں سکتا تساں جو میں بڑھتا ہی نہیں
تسا یا مسلمان تو میں بڑھتا ہی کوئی نہیں. گال سمجھ آ گئی نا. تسا یا کی میں سارے ایک بزرگ فرمائے ہیں اگر اج ہی وقت دے اندر کوئی صحابی نبی کریم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ آ ونجے سارے ہی ماحول دے اندر آ ونجے اج وہ ساکو دیکھ کریں مسلمان نہ سمجھے ساکو مسلمان نہ سمجھے لیکن او کو اساں کیا آکسوں ماحول کو تو مسلمان نہیں پہ سمجھتا تو اساں ان دے بارے کیا رائے قائم کرے سوں اساں آکسوں یہ پاگل ہے اساں کو پاگل سڑے سوں کو سا کو مسلمان بھی نہ سمجھ یعنی حالات ترسم نہ رسیدی بقابہ عربی کی راہ میں تو روی با ترکستان آکھن کو تے آدھے کہ میں ویدہ پہ کعبہ اللہ شریف تو ویدہ پہ لیکن حالت تیری یہ ہے تیرا رخ یہ ہے تو ہتھو ترکستان دی طرف ویدہ پہ عربستان کو ہتھو دور ویدہ تھی تو تے آدمی نہیں ویدہ پہ نزدیک پہ تھی نا تو دور پہ ویدہ دیکھتے سی اپنے آپ واسطے اللہ سبحانہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کل واسطے کیا کی تھی. تو عزیز دوستو سب کو اللہ سے وقت عطا کی سنبھلنے دا وقت عطا کی. نبی کریم علیہ السلام فرمائے ایک بندہ گناہ کریندا ان دیا لتاں جڑے ہیں وہ قبر دے وچ دوجا جھٹکا جو اوسی جو صحیح سیدھا قبر اس کے آوے سی جہنم وچ پہنچے سی لیکن ان کو کہ ایسا کم تھیندے ایہو جہاں کم تھیندے ان کو بجائے جہنم دے وہ بہشت وچ پہنچ گئے ایہو جہاں کم تھی بندے سارے کو بڑا وقت ہے سنبھلنے واسطے بڑا وقت ہے سارے کو اسا اپنے ماضی کو دیکھو اپنے معاملات کو دیکھو ان کو اسا اپنے ہتھیں دے نال صحیح رستے دے اوتے کو چلاؤں خود بھی چلوں تو جو کچھ ٹھیک ہے تو ان کے واسطے تو اللہ سے بڑی وسعت عطا فرمایا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کتنا بڑا وسیع ہے سخاوت ہے بخشش کتنا بڑا وسیع میدان ہے. فرمایا جائیں توبہ کی تھی والا توبہ تے پک گئے کام کی تمسی چنگے صرف یہ نہیں کہ انہیں گناہ کو بخش دیتا گئے نہ بلکہ انہیں گناہ کو نیکیاں بدل گئے. ایک لطیفہ ہے حضور علیہ السلام فرمایا کہ دو ایسے موقع ہیں جن تے اللہ سے کھیل پوس دو موقع. ایک موقع وہ بھی ہے اللہ سے انتظام میں ایک بندہ حاضر ہے اللہ سے فرمائے سن حکم دے سن اپنے طور پہ یا فرشتے کے ذریعے کہ تائیں یہ گناہ کیتے جیا سے کیتے یہ کیتی جیا کیتے یہ کیتی جیا کیتے ہم پوچھتا رہے اللہ سے وہ آدھے جیا سے کیتے دل چاہدہ کھڑے خیر ہے کوئی گال نہیں بھگتا لنگ سا اپنا کیا نام ہے آپ کا عمران بھائی سرائکی سمجھ رہے ہو تھوڑا سا گزارا ہو رہا ہے چلو تو وہ کیا ہوتا ہے ہاں دل میں یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس کی سزا جو ہے وہ بھگت لوں گا کوئی بڑی بات نہیں اللہ میرے بڑے گناہوں کو نہ چھیڑے جو میرے بڑے بڑے گناہ ہیں وہ بھی تو میرے سامنے ہیں. تو یہی تھی وجہ کہ حضرت بی بی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بڑے خوشگوار بڑے ذوق میں تھیں تو اپنی مجلس میں کہہ دیا کہ میری جتنا نیکیاں ہیں جتنی بڑی جتنی زیادہ میری نیکیاں ہیں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی امت سے لے کر تا قیامت کسی کی اتنی بڑی اور اتنی زیادہ نیکیاں نہیں ہوں گی. کہنے کے لیے تو کہہ دیا. اب یہ معترض لوگ جو ہیں انہوں نے تو اعتراض شروع کر دیا کہ اتنا بڑا دعویٰ تو کسی نے آج تک کیا نہیں کہ بی بی صاحبہ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. تو جو مخلص لوگ ہوتے ہیں تو برداشت نہیں کرتے لوگوں کی باتیں. تو حضرت بی بی صاحبہ سے عرض کیا بی بی صاحبہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو لوگوں میں تو ایک ہلچل سی مچ گئی. تو آپ نے فرمایا میں نے جو کہا ہے تو یہ دلیل سے کہا ہے. تو یہ آیت پاک فرمائی پڑھی
فرمایا اصل بات یہ ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے لے کر تا قیام قیامت کسی کی اتنی بڑے گناہ اور اتنی زیادہ گناہ نہیں جتنے کہ میرے تھے، لیکن میں نے توبہ کی، توبہ کے بعد میں کوشش کر رہی ہوں، اس پہ پختگی بھی ہے اور میں اچھے کام کی کوشش کر رہی ہوں، اللہ مجھ سے وہ کام لے رہے ہیں، میں کر رہی ہوں، اور میں اللہ کے اس فرمان پہ امید رکھتی ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہوگا۔ تو یہ دعویٰ اس آیت کی دلیل سے ہے۔ تو عزیز دوستو، تو اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے مہربان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے سامنے ہے، اس پر پردہ ڈال دیا جائے گا تو وہ دیکھے گا، خود ہی دیکھے گا، اسے پوچھا بھی جائے گا اور وہ خود بھی دیکھے گا، سارے کے سارے گناہ اس کے سامنے، تو اس پر وہ بہت گھبرائے گا، بلکہ وہ تڑپ جائے گا کہ کیا بنے گا میرا، یہ سارے گناہ تو میرے سامنے آ گئے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کے اندر ایک اچھی صفات تھی، آپ جہاں لوگوں کے گناہوں کو، اپنے گناہوں کو جہاں چھپایا کرتے تھے، آپ لوگوں کے گناہوں کو بھی چھپایا کرتے تھے، تیری عادت میں یہ بات شامل تھی۔ تو میں بھی تو ستار العیوب ہوں، میں بھی تو گناہ جو ہیں چھپانے والی ذات ہوں، تو بھی چھپا کے لایا، میں بھی چھپا رہا ہوں، جاؤ بہشت کے اندر۔ تو عزیز دوستو، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ سخاوت کا یہ دسترخوان اس مہینے میں اس قدر کھلا ہوا ہے، تو یہ اسی پر یہ فرمایا کہ وہ بدبخت ہے جس نے اس ماہ کو پایا اور اپنی بخشش نہیں کرا۔ کوشش کریں گے عزیز دوستو، پھر کیا ہوگا؟ تو صرف یہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ عز برہانہ جب کسی کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، جس نے کچھ مانگا دعا قبول ہو گئی، یا ان کی نیکیاں جب قبول ہوتی ہیں، وہ اس کا جو ثواب مقرر ہے وہ تو مل گیا، اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے انعامات سے بھی نوازتے ہیں، یعنی اضافی طور پر انعامات بھی عطا کرتے ہیں۔ جہاں اس شخص کو اللہ نے بخش دیا ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، اسے بخش دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو پھر جن کی بخشش ہو گئی، اللہ کے فضل میں آ گئے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے، آپ کو بھی اجازت ہے